یہودی پچھلے 2000 سالوں سے نبی پاک کا انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہودی نبی پاک کو ایک سچا نبی مانتے تھے۔ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا کہ کیسے مسلمانوں نے غزوہ خیبر کے موقع پر یہودیوں کو شکست دی، لیکن تب سوال یہ کھڑا ہوا تھا کہ آخر مدینے میں یہودی آئے کیسے؟ اب ان یہودیوں کی مدینے میں آباد ہونے کی سب سے بڑی وجہ نبی پاک خود تھے، کیونکہ تورات میں 1800 سال پہلے پیشنگوئی کر دی گئی کہ مدینے کے آس پاس اللہ کا ایک سچا پیغمبر آئے گا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے کے بعد بھی یہودی آخر ایمان کیوں نہیں لائے؟ آئیں سمجھتے ہیں اس ویڈیو میں۔ تورات میں یہودیوں کے ایک پیغمبر آئزیہ کا ذکر ہے، جسے مسلمان اور کرسچن دونوں ایک سچا پیغمبر مانتے ہیں۔ اب اس پیغمبر نے آنے والے وقتوں میں جو کچھ ہوگا وہ پہلے ہی بتا دیا تھا، جس کا ذکر تورات میں موجود ہے۔ اب اس دور میں بخت نصر بیبلون کا ایک بادشاہ تھا، یعنی آج کا کابل۔ وہ اس دور میں یہودیوں کے اوپر سب سے زیادہ ظلم و زیادتی کرتا تھا۔ اب اس پیغمبر نے اس دور میں پیشن گوئی کی کہ آنے والے وقتوں میں ایک ایسا شخص آئے گا جو اس ظالم بادشاہ کی حکومت کو تباہ و برباد کر دے گا اور یہودیوں کو اس کے ظلم سے آزادی دلائے گا۔ اب یہ پیشن گوئی اسی دور میں 300 سال کے آس پاس ہی پوری ہوگی، کیونکہ سائرس دا گریٹ، ایران کا ایک بادشاہ، اس نے یہودیوں کو آزادی دلائی اور یہودیوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا تھا اس کا بدلہ لیا۔ اب اس پیغمبر نے جو دوسری پیشن گوئی کی تھی، جس کی وجہ سے یہ تمام یہودی مدینے میں آ کر بس گئے تھے، وہ یہ تھی کہ آنے والے وقتوں میں قیدار کے لوگ خوشیاں منائیں گے۔ اب یہ قیدار کون ہے؟ قیدار حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل کا بیٹا ہے، اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انہی کی اولاد میں سے۔ اب اس دوسری پیشن گوئی میں یہ بھی تھا کہ سلا کے لوگ پہاڑ پر چڑھ کر زور زور سے خوشیاں منائیں گے۔ سلا ایک پہاڑ ہے جو مدینے کے بالکل قریب ہے، مسجد نبوی کے بالکل قریب۔ اب تورات میں یہ لکھا تھا کہ سلا کے لوگ خوشیاں منائیں گے، کیونکہ ان کے پاس اللہ کا ایک سچا پیغمبر آئے گا جو دنیا کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا۔ اب اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے جو پیشن گوئی تورات میں کی گئی، جو اس دنیا میں ظلم اور ناانصافی کو ختم کر دے گا۔ اب یہودیوں کا ایمان پختہ ہو گیا تھا، ایک ایسا پیغمبر ضرور آئے گا مدینے کے آس پاس، اور یہ بات تمام یہودی ہزاروں سال پہلے سے جانتے تھے، اور ہر بار اپنی دعاؤں میں اس پیغمبر کو یاد کرتے تھے اور اللہ سے دعا کرتے تھے کہ ہمیں ان کا دیدار نصیب فرما، جس کی بنا پر پوری دنیا سے یہودی مدینے کے آس پاس آ کر رہنے لگے۔ خاص طور پر فلسطین سے زیادہ تر یہودی آ کے مدینے کے آس پاس رہنے لگے، تاکہ وہ اس پیغمبر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے۔ اب ان تمام یہودیوں نے مل کر مدینے کے پاس ہی خیبر کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنا لیا تھا۔ اب یہودیوں کی تعداد آہستہ آہستہ بڑھنے لگی، جس کی وجہ سے عرب کے لوگ اور یہودی آپس میں بار بار لڑتے تھے۔ لیکن اس میں ایک حیرانی کی بات ہے، یہودی عرب کے لوگوں کو یہ کہہ کر دھمکی دیتے کہ آج تم ہمارے ساتھ جتنا ظلم کرنا ہے کر لو، جب ہمارا پیغمبر آئے گا وہ تم سب سے ایک ایک کر کے بدلہ لے گا۔ اب وہ دن آ گیا تھا جب یہودیوں کا پیغمبر واقعی میں دنیا میں آ چکا، یعنی ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک دن مصعب ابن عمیر مکہ سے مدینے آئے اور مدینے کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے لگے۔ انہوں نے کہا کہ مکے میں ایک عربی اللہ کا پیغمبر آ چکا ہے، اور انہوں نے کہا کہ مکہ والے ان کو سچا پیغمبر نہیں مانتے۔ اب مدینے کے لوگوں کو یہودیوں کی وہ بات یاد تھی کہ ان کا سچا پیغمبر آئے گا، جس کی بنا پر تمام مدینے کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور نبی پاک پر ایمان لے کر آئے۔ لیکن اب جب یہودیوں کو اس بات کا پتہ چلا کہ ہمارا پیغمبر جس کا ہم صدیوں سے انتظار کر رہے ہیں وہ عربیوں میں آ چکا ہے اور وہ ایک عربی ہے، ان کا یہ ماننا تھا کہ وہ پیغمبر شاید ہم میں سے ہی کوئی ہو۔ لیکن جب ان کو پتہ لگا کہ وہ پیغمبر ایک عربی ہے تو انہوں نے تکبر کے ساتھ نبی پاک کا انکار کر دیا۔ لیکن انہی میں سے بہت سارے یہودیوں نے اسلام قبول کیا اور نبی پاک کو سچا پیغمبر مانا کہ یہ وہی پیغمبر ہے جس کا تورات میں ذکر ہے۔ اب اس کے بعد یہودیوں نے نہ صرف نبی پاک کا انکار کیا بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرنے لگے، یعنی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا پیغمبر ماننے کے باوجود ان کا انکار کرتے۔ لیکن یہودیوں کی یہ طاقت غزوہ خیبر میں ہی مسلمانوں نے ختم کر دی، اور اس کے بعد کبھی یہودیوں نے مسلمانوں کو تنگ نہیں۔ فتح خیبر کے بعد اب مسلمانوں کا پورا فوکس مکہ کی طرف۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔